ویلکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج کا انٹرویو جو ہے اٹ از اے ویری اسپیشل انٹرویو کیونکہ میری فیوریٹ پرسنالٹی کا انٹرویو ہے. مسز صبیہ دورانی. مسز صبیہ دورانی کے بارے میں جو بھی کہوں مجھے کم لگے گا کیونکہ میں نے بچپن سے آئی ہیو سین ہر لائک مدر. وہ ہمیشہ ایک ماں کی طرح ایک اچھی وائس پرنسپل ہماری رہ چکی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ہماری غلطیوں پر، ہماری پرابلمس پر ہمیں بہت پیار سے سمجھایا ہے، بہت شفقت کے ساتھ سمجھایا ہے. اور میں بچپن سے ان کو دیکھتی آ رہی ہوں، ان کا سٹائل، ان کی ڈریسنگ، ان کا بات کرنے کا انداز، اسمبلی میں ان کا کھڑا ہونے کا انداز، ایوری تھنگ اٹ واز میسمرائزنگ. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ان کی کولیگس سے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. Assalamu alaikum, dear Hollians. It's an honor for me to talk about Mrs. Sabia Durrani, a true pillar of Army Burnhall College for Girls, whose expertise and leadership have left an indelible mark on the lives of many Hollians. I feel myself very lucky to have worked with her. I always remember her as an extremely graceful and well-dressed lady. She is a soft-spoken and motherly figure, not only for her students, but also for her colleagues. She harbored a special love towards flowers and nature, and I especially remember her beautiful, well-kept garden. The best thing about her personality is that she is always in touch with most of her friends and colleagues, and she gives us a long calls and we talk about our families and children and our homes. May Allah give her a long and healthy life. Ameen. I'm here to share a few words about Mrs. Sabia Durrani, the longest-serving Vice Principal. I would like to express my deep appreciation for the long association I had with her. There are many praiseworthy things for which she will always be remembered. Her communication skills, her strong leadership, and of course her melodious voice. She was a mentor, a leader, and a good friend. She gave us constant support and encouragement. Her belief in all of us truly made a difference in our academic journey. She had outstanding leadership qualities. Her unwavering commitment to the school is truly commendable. In her battle with cancer, she has proved to be stronger than she ever realized. She is a great fighter. She has been such an inspiration and a wonderful example of courage and perseverance. My best wishes and prayers for her long and healthy life. السلام علیکم. صبیہ باجی کو میں اس وقت سے جانتی ہوں جب میں کلاس 3 میں پڑھا کرتی تھی. ایکچولی وہ میری بڑی سسٹر کی بہت اچھی فرینڈ ہے. when I was in class 3 میں ان کے گھر ایک پارٹی میں گئی اپنی سسٹر کے ساتھ، اور ان کا وہ گریس، ان کی وہ بیوٹی، وہ میں ساری زندگی کبھی نہیں بھولی. اور لکیلی جب مجھے چانس ملا ان کے ساتھ جاب کرنے کا تو مجھے فیل ہوا شی از این ایپیٹوم آف لو، گریس، بیوٹی اینڈ نالج. ان کا سٹائل اتنا زبردست ہوتا تھا، وہ اتنے پیار سے بات کرتی تھیں اپنی اسٹوڈینٹس سے، اپنی ٹیچر سے، کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا ہو کہ جو صبیہ باجی کے بارے میں، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دیتا ہو. میری دل سے دعا ہے اللہ انہیں لمبی عمر صحت یابی کے ساتھ دے. بہت اچھی پرسنالٹی، اور میرے لیے تو شی از جسٹ لائک مائی ایلڈر سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے فخر ہے کہ میں آج ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا جا رہی ہوں جنہوں نے اپنی شفقت اور اپنے وقار سے ہم سب کے دل جیت لیے. مس صبیہ دورانی، ان کی ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی کہ ان کو جب دیکھیں تو یقین کریں کہ ان سے آپ کو عشق ہو جائے، اور مجھے بھی ویسا ہی ہوا تھا. بہت ہی گریسفل خاتون، ویری ویل ڈریس. وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھی کہ سر سے پاؤں تک کس طرح اپنے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے تیار ہو کے آنا ہے. بہت ہی سافٹ اسپوکن، بہت ہی پولائٹ، بڑے پیار سے بات کو سمجھانا، بڑے طریقے سے بات کرنا. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، سخی بہت تھیں، بہت زیادہ وہ کائنڈ ہارٹڈ تھیں، اور کبھی میں نے ان کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی. کہ وہ ہمیشہ سمجھاتی تھیں کہ دوسروں کو معاف کر دو. ان کے دل آزاری کرنا تو میں نے نہیں دیکھا ان کو کہ کبھی کسی کا دل دکھایا ہو. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، اللہ ان کو کبھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے. کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. میں مسز نور العین شاہین. آج بہت عرصے کے بعد بڑی پیاری شخصیت میم دورانی کے متعلق کچھ یادیں آ رہی ہیں. بہت ہی پیاری آواز، بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہمبل، بہت مہربان. میرے ساتھ ان کا بہت اچھا ساتھ رہا. مجھے ان کی جو ہے میلاد میں نعتیں بہت یاد ہیں. پھر بورڈرز کے ساتھ ان کا بہت پیار، بہت سلوک. بہت ہی مزہ آتا تھا جب گیمز ہوتی تھیں تو میڈم دورانی آتی تھیں اور ساتھ میں ہم مل کے گیمز دیکھتے تھے. گرلز کی کیمپنگ ہوا کرتی تھی
تو ہم لوگ بہت مزے سے جناب وہاں پہ اتنا دل خوش ہوتا تھا. میڈم درانی بھی بڑا خوش ہوتی تھی اور انہیں بہت نفیس خاتون, انہیں بڑا شوق تھا ٹیبل لے آؤٹ اچھا ہو. ڈنر ہوتے تھے, لڑکیاں اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی تھیں اور میڈم بڑا خوش ہو کے ہر ٹیبل پہ جاتی تھیں. اور بہت پیاری پیاری یادیں ہیں, بہت پیاری ہم نے سوشل ایوننگس کی ہوئی تھیں. نئے مزہ آیا کرتا تھا پکنکس پہ ان کے ساتھ. ان کے وہی پیارا انداز اور کہے, اور کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بہت جونیئر ہے. وہ ہر ایک سے ہنس کے بات کرنا, ہر ایک کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہ کرنا. تو بہت سی یادیں ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, خوش رکھے. وشر اب ویری سکسیزفل ہیلدی لائف. اللہ السلام حافظ. علیکم صبیہ باجی. وعلیکم شہناز, کیا حال ہے آپ ٹھیک کا؟ ٹھاک. آپ کی صبیہ باجی کیسی طبیعت ہے؟ ابھی میں ٹھیک ہوں اللہ کا الحمدللہ. الحمدللہ وہ جو علاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ بہت اچھی آرام سے ہوں. بالکل اللہ کا شکر ہے. بس ڈاکٹر اچھا مل جائے تو ٹھیک ہو یہی ہے, جاتا پھر ہے تو سب انسان کچھ. کی بیماری ختم ہو ہاں, جاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ علاج ہوتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. صبیہ باجی آپ ریڈی ہیں ٹو گو ڈاؤن دا میموری لین؟ کچھ Yes. ہم برانی یادیں. مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے اپنا پرانا ٹائم. میں پشاور کی ہوں. I was in پشاور کانوینٹ and I was throughout there. شادی سے پہلے کا تو بالکل نارمل تھا, لائک عام زندگی جیسی ہوتی ہے ویسے تھی, ٹھیک ٹھاک. اپنے گھر میں مصروف رہتی تھی اماں کے ساتھ, اور باقی کتابیں پڑھ لینا, اور والدین کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا. ان کو شوق تھا پھرنے کا, تو ہمیں بھی ہو گیا. یاد ہے کہ آپ نے برن ہال کب جوائن کیا تھا؟ میں نے 1975 میں. آپ کیا ٹیچ کرتی تھی اس وقت؟ میں نئی برن ہال گئی تھی نا, میں نے اچھا. پہلے پڑھایا نہیں تھا کسی کو بھی. اچھا. انٹرویو لیا تو دے ور ہیپی, کیونکہ میں انگلش میں کنورس کر سکتی تھی. یہاں آ کر پھر میں نے باقاعدہ کلاسز لینی شروع کی, اور یہ میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا بڑا اچھا ایک باب تھا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. باجی آپ نے 76 میں سنا ہے برن ہال چھوڑ دیا تھا, کیوں؟ ہاں جی, میں اپنے شوہر کے ساتھ ایران گئی ہوئی تھی. وہاں ہم کچھ عرصہ رہے اور پھر اچھا وقت گزرا. پھر ہم واپس اپنے دیس آ گئے, اپنے ملک آ گئے. سے پھر واپسی پہ جب میں آئی تو میرا دل نہیں لگتا تھا کہیں پہ, تو میں نے دوبارہ برن ہال جوائن کیا تو 79 میں. تو وہ بڑا اچھا دور تھا. سب بہت آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے, اور جہاں کہیں کوئی مشکل آ جاتی تھی تو ہمارے سینئرز آ کر مدد کرتے تھے. صبیہ باجی آپ نے کتنا عرصہ برن ہال میں جاب کی؟ میں نے تقریباً 35 ایئرس تک. آپ تو ایز اے وائس پرنسپل بھی رہی ہیں. جی جی, اور ہم نے آپ کے اندر کام بھی کیا ہے. جی, دیٹ واز ویری لولی ٹائم آلسو. ویری گڈ. ہم نے آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا وہ ایکسپیرئنس ایز اے ٹیچر اور ایز اے وائس پرنسپل کیسا رہا؟ بہت اچھا تھا. Those were the most lovely days. I belong to Burn Hall. I've learned a lot from Burn Hall, really, and I've learned from children also. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. بالکل. میں تو پڑھاتی تھی نا بچوں کو, میں خود بچوں سے بھی سیکھتی تھی. بالکل نیچرلی. تو وہ وقت بڑا اچھا تھا, تو وہ میرے زندگی بھر کام آیا. صبیہ باجی آپ کو ٹیچنگ زیادہ پسند تھی یا ایڈمنسٹریشن زیادہ پسند؟ مجھے ٹیچنگ بہت پسند تھی. مجھے اتنا مزہ آتا تھا بچوں کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر, پھر ان کی چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو سالو کر کے میں بڑی خوش ہوتی تھی. صبیہ باجی آپ نے اتنا عرصہ بچوں کے ساتھ گزارا ہے, تو آپ ہمیں کوئی ٹپ دینا چاہیں گی یا ٹیچرز کو کوئی ٹپ دینا چاہیں گی کہ ان کو کس طرح بچوں کے کو ٹریٹ کرنا چاہیے؟ صحیح ہے, میں وہ چاہوں گی, ضرور چاہوں گی, کیونکہ یہ بیسک چیز ہے بچوں کو بنانے کی اور بچوں کو بگاڑنے کی. اگر ہم اچھا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے بچوں کے لیے, ان سے اچھی زبان میں بات کریں گے, انہیں اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے آسان الفاظ میں, یہ نہیں کہ جو ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے. بات وہ کیجئے جو ان کی عمر کے مطابق برابر ہو. استاد کا بچوں تک پہنچنا, سمجھنا, سمجھانا یہ اہم ہے. تو پھر وہ دلچسپی بھی لیتے ہیں اور وہ کام بھی اچھا کرتے ہیں. اور واقعی شہناز ایسا ہوا ہے
we should always keep in mind کہ they are also very brilliant. بچوں کو بولنے کا گر سکھائیں کہ وہ بولا کریں اور شائع نہ ہوا کریں. شائنس اس کا سارا کمال ختم کر دیتی ہے. سو بچوں کو حوصلہ بڑھائیں کہ they should be more confident to speak out. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی پڑھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا نرمی سے بھی کام لیا کریں. تھوڑا ان کا سیلف ریسپیکٹ نہ جانے دیں کہ وہ بہت ہیوملیٹڈ فیل کرتے ہیں جب سب کے سامنے ان کو ڈانٹا جاتا ہے. وہ تو ان کی جو ہے نا وہ انا مجروح ہوتی ہے. ہمیں خوش ماحول میں پڑھانا چاہیے. گھر بھی جائیں تو ان کا دل چاہے بیگ کھولوں میں اس کا کام ختم کر کے جاؤں گا. مجھے یاد ہے کہ ٹیچرز کبھی کسی وقت بچے کو کوئی شرارت کرتا تھا آپ کے پاس لاتے تھے کہ آپ پنش کریں تو آپ ان کو پنش نہیں کرتی تھی. میں بلا وجہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا اور ہیوملیٹ کرنا یہ میں پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ان کی بھی انا ہے, خودداری ہے, تو ان کو ہم اچھی طرح سے ان کو ہینڈل کریں. آپ ان کو زبانی سمجھائیں, مار پیٹ نہ کریں, کوشش کریں مار پیٹ نہ کریں. اس سے بچے بہت دکھی ہوتے ہیں. تو انہیں سمجھائیں اور پھر انہیں کوئی اچھی اچھی مثالیں نکال کے دیں. ہمارے پاس تو کس قدر خوبصورت کتابیں ہیں, سب کچھ ہے. تو ہم ان کی پرورش اس طرح کریں کہ وہ خوشی سے آئیں بچے, تاکہ صبح ان کا دل چاہے گھر جائیں تو دل چاہے کہ واپس بھی اسکول جاؤں. یہ نہ ہو کہ مجھے کہاں بٹھا دیا, کہاں بھجوا دیا, مس نے آج یہ کیا, مس نے آج وہ. یہ موقع ہی نہ آئے کہ ٹیچر کی شکایت بچے کریں. تو میری تو یہی ہے التجا کہ ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ they should behave properly. اور لگیں کہ برن ہال کے بچے آ رہے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے ہم بڑے پیار سے بڑے طریقے سے بچوں کو قابو کریں, ان کو سمجھائیں اور پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی تعریف کریں اور بتائیں آپ نے آج تو رائٹنگ بڑی اچھی کی ہے, آج آپ کا لیسن بہت اچھا ہے, استاد کے 2-3 لفظ نے زندہ کر. ان کو وہ سبجیکٹس ہی اچھے لگتے ہیں جن کی ٹیچر ان کو پیار سے پڑھا. کسی حد تک ان کو پیار بھی دینا چاہیے, ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اکثر بچے جو ہیں ان سبجیکٹس میں زیادہ اچھا رہتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں جن کے ٹیچرز جو ہیں ان کے مہربان ہیں. ہم بالکل بعض اوقات گھروں کے ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ آپس کا غصہ, آپس کی لڑائی جھگڑے میں معصوم بچوں کو بھی بیچ میں رگڑ جاتے, اپنا غصہ نکالتے ہیں بچوں پر. تو پلیز بچوں کو ریگ بیبی نہ بنائیں. They are human beings and they've got feelings like us. So and they're more sensitive than we are. ہم تو کاموں میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں کہ کچھ کرتے ہیں, تو بچوں کو ذرا ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو وہ بیچارے جم کے بیٹھ جاتے ہیں. صبیہ بچی, آپ بورڈرز کی بھی بڑی فیوریٹ تھی, آپ کے پاس آ کے اپنے پرابلمز شیئر کیا کرتے تھے. جی. تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی تھیں ان کو؟ میری بیسک بات جو میرے دماغ میں ہوتی تھی بچے کو دیکھ کر, اس کی تو ماں ادھر نہیں ہے, باپ بھی گھر میں نہیں, گھر میں ہے, تو پتہ نہیں کتنے عرصے بعد گھر جائیں گے, ان سے ملیں گے, تو بچے ترستے ہیں ماں باپ کے لیے بھی. تو اگر ہم ان کو سہارا دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, تو وہ پڑھنے میں بھی دلچسپی لیتے ہیں. صبیہ بجی, آپ کو کوئی برن ہال کے ٹرپس یاد ہیں؟ مجھے برن ہال کے بے شمار ٹرپس یاد ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہمیں کہاں کہاں نہیں لے جایا گیا اور ہم نے کتنا انجوائے کیا, مجھے کیا نہیں یاد ہے. برن ہال کی تو میں جتنی یادیں ہیں ان کو میں ایک جگہ جمع کروں تو وہ پوری نہ ہو. ٹیچرز کی, اسٹوڈنٹس کی, پیرنٹس کی, سب کی باتیں یاد ہیں اور بڑا اچھا وقت تھا. وہ تو بہت گولڈن ٹائم تھا, بہت پیارے دن تھے, کتنا انجوائے we really enjoyed that time. کام کہ ہم تھکتے ہی نہیں تھے. نہ کوئی گلا نہ پیرنٹس ڈے ہوتے تھے تو رات کو 8-9 بجے تک ہم کام کر رہے ہوتے تھے. بالکل. We were very good friends, always. جہاں جانا کٹھے, جہاں کرنا کام مل کے کرنا. میں بھی آپ سے ڈسکس کرتی تھی, آپ مجھ سے, تبھی ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میں شناز تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بڑھتی ہے, ایک سے نہیں بچتی. She has always given me a shoulder. So I believe that she is like my sister, younger sister. No doubt صبیہ باجی کہ ہمارا یہ جو تھا ریلیشن شپ یہ بہت اچھا تھا. ہم لوگ مل کر بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے تھے. Exactly. اور آپ کو ہم اپنی باس کم اور سسٹر زیادہ سمجھتے تھے, اس لیے کہ آپ بہت ہمبل ہوتی تھی, بڑی
कंसिडरेट थी और हम लोगों को साथ लेके चलती थी। और यही अच्छा है शहनाज, यही अच्छा है। वो तो हम आपसे सीखते थे, आप हमसे सीखते। वो दौर ऐसा होता था जबकि कोई भी प्रॉब्लम होता था हाँ, तो share सब होता था। मिलकर उसको Solve करते थे। शेयर करते थे, उसको सॉल्व करते थे और किसी एक यूनानिमसली एक पॉइंट पे हम Exactly. आते थे। True. Now, those were very good days, and we don't want to forget them. सुबेबा जी, मुझे याद है आप करेले गोश्त बहुत मजे के बनाया अच्छा। करती थी, हम बड़े एंजॉय किया करते थे। मुझे याद है। तुम खास तो मैं बना दूंगी करेले, मैं भी खा लूंगी। मैंने बड़े अरसे से छोड़े हुए थे, इसने याद दिलाया आज, तो आई विल मेक इट फॉर यू। और सुबेबा जी क्या हाल है आपके बच्चों का? सब वेल सेटल्ड है? शुक्र शुक्र अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पे जितनी उनकी इस्तेताद है उतनी के मुताबिक। बड़ी बिल्कुल, बात है, बहुत बड़ी और बात। प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, हमें यही चाहिए। सुबेबा जी, आपको सुबह स्कूल जाते हुए मतलब आप बहुत खुशी खुशी स्कूल आती थी, तो आपको क्या ऐसी अट्रैक्शन थी स्कूल की? आप बहुत इंथुसियास्टिक होती थी, वो क्या वजह थी? मुझे सुबह के वक्त तैयार तुर होके स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहां से गाड़ियां भी स्कूल की आ रही हैं, बच्चे भी गाड़ियों में से उतर रहे हैं, हम भी उतर रहे हैं, तो वो एक जज्बा होता था अब हम जाएंगे तो क्लास में जाएंगे और ये वो दिन बड़े अच्छे होते थे। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बचपन में जिन्हें मैंने पढ़ाया था, तो उन्हें आज भी वो जमाने और वो वक्त याद है। वो आज भी मिलते हैं तो इतनी गर्मजोशी से जैसे बच्चा अपनी माँ को जाके मिलता है, बाप को जाके मिलता है। मुझे बर्नहॉल ने इतना दिया है, मेरे दिल में अपनी इदारे के लिए बेपनाह मोहब्बत है, इज्जत है, कदर है। बिल्कुल सही है सबिया एक जी। उम्र होती है, एक वक्त होता है कि इंसान उधर लगन से काम करता है, फिर एक उम्र होती है कि जब आप बीमारियों में फंस जाते हैं तो उस वक्त आपकी सलाहियतें बहुत कम हो जाती हैं। तो बेहतर है कि इंसान खुशी से अपने इदारे को छोड़े और उसकी प्यारी प्यारी यादों को साथ लेके, मुझे आज भी बहुत सी बातें याद आती हैं, बैठती हूँ और फिर मैं खुद बहुत हंस रही होती हूँ। सबिया जी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हुई, वो वक्त जो हमने इकट्ठे गुजारा था। बेहतरीन। बोर्डर्स और डे स्कॉलर्स तो हमारे बच्चे थे ही, मगर हम कुलीग्स के बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते नो थे। डाउट, नो डाउट। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने बच्चे भी Correct. मुझसे ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबली बात करते थे और मुझसे डरते थे, और मैं आपके पास आकर तो आपसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर किया करते थे। तो सबिया बाजी, इट वाज नाइस मीटिंग यू, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और सेहत दे और कामयाबियां दे, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह, वी आर सिस्टर्स फॉर टिल लाइफ।